آپ کی کتاب میں تاج محمد خان کا ذکر ہے جو کہ انڈین ایکٹر شاہ رخ خان کے والد ہیں، اور میں آپ کی یادداشت کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے ان کے تمام جو بھائی تھے تاج محمد خان کے، ان تمام بھائیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، میاں محمد، غلام محمد گامہ، اللہ بخش، خان محمد، تاج محمد خان۔ تو آپ نے اس میں کہا ہے کہ ان سب بھائیوں کو خان قیوم کی جو حکومت تھی اس نے جیل میں ڈال دیا۔ کیا وجہ تھی؟ وہ ان کو جیل میں کیوں ڈالتا تھا؟ اس کی ان سے کیا لڑائی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے بلایا۔ خان قیوم کو ان کے پاس اس وقت 33 سیٹیں تھیں 50 میں سے ہماری پارٹی کے پاس، جی، اور دوسری طرف 17 سیٹیں تھیں۔ تو انہوں نے اس وقت ان کو دعوت دے دی اس نے کیا۔ لیکن آپ کی پارٹی ریفرینڈم تو ہار گئی تھی نا؟ ریفرینڈم تو ہم نے پارٹی نے وہ کیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا، ہم نہیں لڑیں گے۔ اچھا، وہ انہوں نے ایک طرفہ ریفرینڈم تھا، ہم نے ریفرینڈم میں حصہ نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کہا بھی الیکشن ہوا ہے، الیکشن میں تو فیصلہ ہو گیا ہے۔ اور کمال یہ ہے، عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جس آج پاکستان ہے، یہاں پر مسلم لیگ بالکل ہار گئی تھی۔ ہمارے صوبے میں مسلم لیگ ہار گئی، پنجاب میں بھی ہار گئی، سندھ میں بھی ہار گئی، ٹھیک ہے، صرف مسلم لیگ جیتی سارے بنگال میں، باقی سب سے ہار گئی تھی۔ لیکن اب جو پاکستان بنا ہے اس میں لوگوں نے 47 میں ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن پھر وہ حکومت بن گئی، جو کچھ وہ ایک لمبی سٹوری ہے، ٹھیک ہے، اس میں نہیں جاتی بات۔ یہی ہے کہ پھر دعوت دی گئی ان کو حکومت، جب انہوں نے حکومت بنائی تو پھر ہمارے والوں نے کچھ جلسے جلوس کیے، اختلاف جو ہوتا ہے جمہوری، اس پر پھر ان کو غصہ آیا، اور انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ میں کچل کے رکھ دوں گا۔ انہوں نے لباباڑہ میں گولی چلائی گئی، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، سینکڑوں لوگ وہاں شہید کیے گئے، اور سب لوگوں کو جیلوں میں ڈالے گئے کہ یہ غدار ہے، ملک دشمن ہے، پاکستان کے دشمن ہے۔ تو اس میں سب کو جیلوں میں ڈالا۔ تو اس میں جو ہمارا یہ شاہ رخ خان کا والد تھا تاج محمد خان، تو اس کے سارے بھائی یہ کانگریس میں تھے۔ ہمارا پشاور تھانہ تقریباً اس وقت کانگریس میں تھا۔ تو 37 کی گولی چلی ہے تو ہمارے پشاور میں، دنیا میں ہمارے اپنے انڈیا میں ایک بڑی گولی جو چلی ہے امرتسر میں چلی تھی، اور دوسری بڑی گولی چلی ہے وہ پشاور کی ساخانی میں چلی تھی، اور اس میں ہمارے پشاور شہر کے لوگ شہید ہوئے ہیں، جی، باہر سے لوگ نہیں آئے تھے اس وقت۔ صرف 3 مسلم لیگ ہمارے پشاور کے کانگریس کے صدر تھے، جو کانگریس کی پارٹی پر گولی چلی تھی، اس میں جو 3 بندے تھے ہمارے جو پشاور شہر کے رہنے والے تھے وہ گرفتار ہوئے تھے۔ ایک تھے اللہ بخش یوسفی، سیٹھی غلام ربانی، اور ایک تھے سید لال شاہ بخاری۔ یہ تینوں مسلم لیگ کے لیڈر تھے۔ تو ان کو ایک تو جو صدر تھے اور باقی اس کے لیے احتجاج ہو رہا تھا کہ ان کو کیوں پکڑا، ان کو رہا کریں۔ کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی بندوق نہیں تھی، اور اس نہتے لوگوں پر پھر انہوں نے گولی چلائی۔ لیکن وہ بھی ایک بڑے مزے کی ایک تاریخی مسئلہ ہے کہ جب انہوں نے اس کو بلایا فوج کو گولی چلانے کے لیے، اور ادھر سے کوئی تشدد کوئی نہیں ہو رہا، صرف زندہ باد و مردہ آباد کے جو نعرے ہوتے ہیں وہ لگ رہے تھے۔ تو اس میں فوج آئی، تو اس میں ڈوگرا فوج آئی تھی، تو انہوں نے ان کو کہا کہ فائر آن، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کا ان کے ہاتھ میں تو بندوق نہیں، کچھ نہیں، تو ساتھ ہم آئی قوم، ہم اس وقت فائر نہیں کرتے۔ پھر ان کو واپس کر کے پھر ان کو بلایا گیا گورا فوج کو، پھر گوروں نے جسے تھے انہوں نے گولی چلائی، ٹھیک ہے۔ اور جن لوگوں نے نہیں چلائی تھی ان کو پھر سزائیں یہ ملی۔ تاج محمد خان جو ہے اس کو خان قیوم نے کیوں تنگ کیا؟ اس لیے کہ کانگریس کو پکڑ کر جیل میں ڈالو، اور تو کوئی اچھا، جتنے کانگریس ان کو پکڑ جیل میں ڈالو۔ تو پھر یہ پشاور سے چلا گیا؟ یہ پشاور سے یہ 5-4 دن وہاں انڈر گراؤنڈ رہا۔ ہم مسلم لیگ کے دوست تھے، ہم لوگ سب ایک تھے، ایک مسلم لیگ کے ان کے دوست تھے حاجی گل صاحب، اس کے بعد ان کے گھر میں رہا شہر کے اندر 5-6 دن رہا، اور پھر اس میں سے نکل کر پھر اس سے یہ 1948 میں چلے گئے؟ 48 میں چلے۔ اچھا، تو پھر آپ نے لکھا ہے کہ لالا یونس تھے جو پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھے جی، دلی میں، تو انہوں نے پھر ان کو لک آفٹر کیا؟ ایسے ہی ہوا جو سمدانی صاحب کے بیٹے تھے؟ جی، سمدانی صاحب کے بیٹے تھے جو؟ سمدانی اچھا، صاحب۔